نمبر 29 اور سورۃ الملک ہے. آیت نمبر ہے 18 میں ہم سیکھ رہے ہیں تجوید. اب ان لفظوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ تجوید کے کون کون سے قاعدے ہو رہے ہیں. حمزہ میم زبر ام، میم نون زبر من، ام من، ہا کھڑی زبر ہاں. اب دیکھنا ہے کہ ادھر درمیان میں کون سا قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے، تو ادھر کیا ہوگا؟ اظہار حلقی، یعنی بغیر غنّے کے اس لفظ کو پڑھیں گے. من ھذا الذی. اب اسی طرح ہے ہا کھڑی زبر ہاں، ذال لام زبر ذل، لام زبر لا، ھذا لا. اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو درمیان میں دو الف ہے ان کو کیوں نہیں پڑھا؟ ذال کو لام کے ساتھ کیوں ملایا؟ اس لیے کہ ان دونوں کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، دونوں الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے مشدد لفظ کو پچھلے متحرک لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. یعنی حرکت والا لفظ جو ہے ذال ہے، تو مشدد لفظ ہمیشہ اپنے پچھلے متحرک لفظ کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ھذا الذی. اب اسی طرح ہے ذال یا زیر ذی. اب اس میں دیکھنا ہے کون سا قاعدہ ہے. اس میں کیا ہے؟ یا مدہ. یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو کیا ہوگا؟ یا مدہ. یا مدہ کو ہم نے 1 سے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اب ریپیٹ کر لیتے ہیں. من ھذا الذی